بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیا آپ جانتی ہیں کہ قرآن کی ایسی صورت ہے جو آپ کی پوری زندگی بدل سکتی ہے؟ ایک ایسی صورت جسے پڑھنے سے نہ صرف دنیا سنور جاتی ہے بلکہ آخرت بھی کامیاب ہو جاتی ہے۔ ایک ایسی صورت جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے 1/3 حصے کے برابر قرار دیا۔ زندگی میں رزق کی تنگی، قرض، بے برکتی، بیماری، بے سکونی یا کسی بھی قسم کی مشکل کا سامنا کر رہے ہیں تو یہ صورت آپ کے لیے ایک معجزہ ثابت ہو سکتی ہے۔ لیکن یاد رکھیں، یہ محض دنیا کے فائدے کے لیے نہیں بلکہ آخرت کی کامیابی کے لیے بھی ہے۔ جو لوگ اس صورت کو اللہ کی رضا کے لیے پڑھتے ہیں، اللہ انہیں دنیا میں بھی نوازتا ہے اور آخرت میں بھی ان کے درجات بلند کر دیتا ہے۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں سورہ اخلاص کے وہ طاقت اور وظائف جو ہر پریشان حال انسان کی زندگی بدل سکتی ہیں۔ لیکن صرف وظائف ہی نہیں، ہم آپ کو اس صورت کی وہ حقیقت بتائیں گے جس سے سن کر آپ کا دل اللہ کی محبت میں جھوم اٹھے گا۔ یہ ویڈیو آخر تک دیکھیں، کیونکہ اگر آپ نے یہ عمل صحیح نیت کے ساتھ کر لیا تو اللہ پاک آپ کی دنیا بھی بہتر کر دے گا اور آخرت بھی کامیابی میں بدل دے گا۔ تو چلیے بغیر وقت ضائع کیے جانتے ہیں سورہ اخلاص کی فضیلت اور اس کے محرب اعمال۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو اسے ایک پیارا سا لائک اور شیئر کر دے تاکہ دوسرے مسلمانوں کو بھی فائدہ پہنچے۔ محترم ناظرین، سورہ اخلاص قرآن مجید کی 112ویں سورت ہے۔ یہ مکی سورت ہے اور اس میں کل 4 آیات مبارکہ ہیں۔ یہ سورت توحید باری تعالی کا خلاصہ ہے اور اللہ کی وحدانیت کو واضح کرتی ہے۔ کہہ دو کہ وہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ اس نے کسی کو جنا اور نہ وہ جنا کیا اور نہ کوئی اس کے برابر ہے۔ یہ سورہ اللہ تعالی کی ذات کی حقیقت کو واضح کرتی ہے۔ یہ اللہ کی توحید، اس کی یکتائی اور اس کے بے نیاز ہونے کی سب سے جامع اور مختصر وضاحت ہے۔ یہ سورہ ایمان کا خلاصہ ہے۔ جس طرح پوری دنیا کی نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت اللہ کی پہچان ہے، اسی طرح اس نعمت کا سب سے بڑا بیان سورہ اخلاص میں ہے۔ یہ سورت اللہ کی ایسی معرفت عطا کرتی ہے جو انسان کے دل میں یقین اور نور بھر دیتی ہے۔ یہ سورت قرآن کریم کا خلاصہ ہے کیونکہ اس میں اللہ کی وہ صفات بیان کی گئی ہیں جو اسے تمام مخلوقات سے جدا کرتی ہیں۔ یہ بتاتی ہے کہ اللہ ایک ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں اور نہ ہی کوئی اس کے برابر ہے۔ جو شخص اس سورت کو بار بار پڑھتا ہے وہ گویا اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ اللہ کو اس کی حقیقی صفات کے ساتھ پہچاننے لگتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ اخلاص کو محبت سے پڑھنے والا اللہ سے محبت کرتا ہے اور اللہ اس سے محبت فرماتا ہے۔ یہ سورت اللہ کے قریب لے جانے والی صورتوں میں سے ایک ہے جو نہایت ہی آسانی سے یاد بھی ہو جاتی ہے اور ہر وقت انسان کی زبان پر رہ سکتی ہے۔ یہ سورت روحانی سکون، اللہ تعالی کا قرب، دل کو طاقت دیتی ہے اور اللہ پر بھروسہ بڑھاتی ہے۔ جو شخص اس سورت کو دل سے پڑھتا ہے وہ دنیاوی پریشانیوں سے نجات پا لیتا ہے۔ یہ سورت اللہ کی مدد کو قریب کرتی ہے، انسان کو مخلوق کی محتاجی سے نکال کر اللہ کی رحمت پر یقین دلاتی ہے۔ یہی وہ سورت ہے جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی فضیلت دی کہ ایک صحابی جو ہر نماز میں اس سورت کو پڑھتے تھے، ان کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کی اس سورت سے محبت انہیں جنت میں لے جائے گی۔ یہ سورت ایسی طاقت رکھتی ہے کہ جو بھی اسے پڑھتا ہے اس کے دل میں اللہ کی محبت اور یقین کی روشنی بڑھتی چلی جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی اس سورت کو کثرت سے پڑھا اور اپنی امت کو بھی اس کی ترغیب دی۔ یہ سورت اللہ کی ایسی صفات کو بیان کرتی ہے جو انسان کے ایمان کو جلا بخشتی ہے۔ جب کوئی شخص سورہ اخلاص کو مکمل یقین کے ساتھ پڑھتا ہے تو وہ گویا اللہ کی وحدانیت کا اعلان کرتا ہے اور یہی توحید ہی اصل کامیابی کی بنیاد ہے۔ یہ سورت اللہ کی ایسی تعریف ہے جو ہر لمحے دل کو تسلی دیتی ہے۔ جب بھی کوئی غم ہو،
کوئی پریشانی ہو، جب بھی دنیاوی مسائل گھیریں تو یہی صورت اللہ کی رحمت اور مدد کی امید جگاتی ہے۔ یہی وہ صورت ہے جو ایمان کو تازہ کرتی ہے اور اللہ کے قرب کی راہ ہموار کرتی ہے۔ یہ صورت اللہ کی ان صفات کا خلاصہ ہے جو اسے ہر مخلوق سے ممتاز کرتی ہے۔ اس میں اللہ کی وحدانیت، بے نیازی، لا شریک ہونے اور ازلی و ابدی ہونے کا بیان ہے۔ جو شخص اس صورت کو سمجھ کر پڑھتا ہے وہ اللہ کی حقیقی پہچان پا لیتا ہے۔ یہ قرآن کی ان صورتوں میں سے شامل ہے جن کا اثر فوری ہوتا ہے۔ یہ مایوسی کو ختم کر کے امید دلاتی ہے، پریشانیوں کو ہٹا کر سکون عطا کرتی ہے اور کمزور دل کو طاقت دیتی ہے۔ اس صورت کی برکت سے انسان کی سوچ میں وسعت آتی ہے اور وہ ہر حال میں اللہ کی رضا پر راضی رہنا سیکھتا ہے۔ یہ صورت نہ صرف دنیاوی بلکہ آخروی کامیابی کا راز بھی ہے۔ جس نے اس صورت کو سمجھ کر پڑھا گویا اس نے ایمان کی جڑ کو مضبوط کر لیا۔ جو بھی اس صورت کو اپنا معمول بناتا ہے اس کی زندگی میں ایک روحانی انقلاب آ جاتا ہے۔ وہ دنیا کے جھیلوں میں نہیں پڑتا بلکہ اس کا دل ہر حال میں مطمئن رہتا ہے۔ یہ صورت دنیا کی سبتاتی اور اللہ کی ہمیشہ باقی رہنے والی ذات کو سمجھاتی ہے۔ یہ انسان کو اس دھوکے سے نکالتی ہے جو دنیاوی مال و دولت کی ہوس میں آ کر پیدا ہوتا ہے۔ اللہ وہ ہستی ہے جسے نہ کوئی اولاد کی حاجت ہے نہ کسی مددگار کی ضرورت۔ وہی سب کچھ عطا کرنے والا اور سب کے معاملات چلانے والا ہے۔ جب انسان اس حقیقت کو دل سے قبول کرتا ہے تو اس کے اندر ایک عجیب سکون اور مضبوطی آ جاتی ہے۔ یہ صورت صرف ایک فرد کی زندگی میں تبدیلی نہیں لاتی بلکہ یہ معاشرے میں اللہ کی محبت اور توحید کا پیغام عام کرتی ہے۔ جو لوگ اس صورت کو بار بار پڑھتے ہیں ان کے دلوں میں اللہ کی وحدانیت کی محبت ایسی بیٹھ جاتی ہے کہ وہ ایک دوسرے سے جڑ جاتے ہیں۔ وہ جان لیتے ہیں کہ سب کا رب ایک ہی ہے، سب کی حاجتیں پوری کرنے والا ایک ہی ہے اور ہر ایک کو اسی کے سامنے جھکنا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو قومیں اللہ کی وحدانیت کو مضبوطی سے تھام لیتی ہیں وہ کبھی بھی شکست نہیں کھاتی۔ ان کے اندر سے خوف نکل جاتا ہے اور وہ ہر حال میں اپنے رب پر بھروسہ رکھتی ہیں۔ یہی بھروسہ انہیں آزمائشوں میں کامیاب کرتا ہے اور یہی یقین انہیں دین اور دنیا میں عزت و سرفرازی عطا کرتا ہے۔ یہ صورت ہمیں سکھاتی ہے کہ ہم اللہ پر ایمان صرف زبانی دعوے کا نام نہیں بلکہ یہ زندگی کے ہر پہلو میں اس پر بھروسہ کرنے کا نام ہے۔ یہ صورت ہمیں اللہ کی بندگی کے وہ راز بتاتی ہے جو ہمیں مخلوق کی محتاجی سے نکال کر صرف اللہ پر توکل سکھاتی ہے۔ جب کوئی شخص اس صورت کو یقین اور خلوص کے ساتھ پڑھتا ہے تو اس کے دل سے مایوس ختم اور خوف اور دنیا کی محبت نکل جاتی ہے۔ وہ جان لیتا ہے کہ اصل بادشاہت اللہ کی ہے، اصل مددگار وہی ہے اور ہر مشکل کا حل اسی کے پاس ہے۔ یہی سوچ انسان کو باطنی سکون اور مضبوط ایمان کرتی ہے جو زندگی کے ہر موڑ پر اسے کامیابی دیتی ہے۔ اگر کوئی بیمار ہو جائے تو سورہ اخلاص 41 بار پڑھ کر اس پر دم کرے، صحت یابی جلد ہو جائے گی۔ اگر کوئی قرض میں ڈوبا ہو تو روزانہ 100 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے، اللہ قرض سے نجات عطا فرمائے گا۔ اگر کاروبار میں نقصان ہو رہا ہو تو فجر کے بعد 11 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر دعا کریں اور کاروبار میں برکت آ جائے گی۔ اگر دشمنوں کا خوف ہو تو رات سوتے وقت 11 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں، اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائے گا۔ اگر گھر میں بے برکتی ہو تو روزانہ گھر میں 3 بار سورہ اخلاص پڑھیں، برکت اور رحمت کا نزول ہوگا۔ اگر مال میں برکت نہیں ہو رہی تو ہر نماز کے بعد 3 بار سورہ اخلاص پڑھیں، رزق میں برکت ہوگی۔ اگر نیند نہ آتی ہو تو سوتے وقت 11 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر دم کریں، گہری نیند آ جائے گی۔ اگر کسی کا دل سخت ہو گیا ہو تو روزانہ 100 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں، دل نرم اور رحم دل ہو جائے گا۔ اگر کوئی غم میں ہو تو 41 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر دعا کرے، دل کو سکون اور خوشی ملے گی۔ اگر کسی کی یاد بہت ستا رہی ہو تو 100 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر دعا کریں، دل کا بوجھ ہلکا ہو جائے گا۔ اگر زندگی میں ہر طرح کی برکت اور آسانی چاہتی ہیں
تو روزانہ 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں، ہر مشکل آسان ہو جائے گی۔ اگر کوئی شخص چاہے کہ اس کی زندگی میں رزق کی فراوانی ہو، دولت میں برکت ہو اور کسی بھی قسم کی مالی تنگی نہ رہے، تو وہ روزانہ نماز فجر کے بعد اور نماز عشاء کے بعد 41 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے۔ اس کے بعد اللہ سے دعا کرے اور اپنے مقصد کو ذہن میں رکھے۔ اگر یہ عمل 21 دن تک کیا جائے تو انشاءاللہ رب العزت آپ کے رزق میں وسعت اور برکت نصیب فرمائے گا۔ اگر کوئی مسلسل یہ عمل جاری رکھے تو اللہ تعالی اسے ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا جہاں سے اسے کوئی گمان بھی نہ ہوگا۔ سورہ اخلاص ایک ایسی سورت ہے جسے پڑھنے والا اللہ کی وحدانیت کو تسلیم کرتا ہے، اور یہی عقیدہ انسان کی زندگی میں سب سے بڑی طاقت بن جاتا ہے۔ یہ سورت ایمان کو مضبوط کرتی ہے اور بندے کو اپنے رب کے قریب لے جاتی ہے۔ جو شخص اس سورت کو روزانہ پڑھتا ہے اس کے دل میں اللہ کی محبت اور یقین بڑھ جاتا ہے۔ یہ سورت ہر مسائل و پریشانی میں سکون دیتی ہے۔ دنیا کے مسائل انسان کو کمزور کر سکتے ہیں، لیکن جو بندہ اللہ کی ذات کو پہچان لیتا ہے وہ کسی بھی مشکل میں ہمت نہیں ہارتا۔ سورہ اخلاص وہی یقین اور طاقت عطا کرتی ہے جو انسان کو ہر حال میں مطمئن رکھتی ہے۔ یہ سورت انسان کو بتاتی ہے کہ اس کا رب کسی کا محتاج نہیں بلکہ ہر کوئی اس کا محتاج ہے۔ یہی سوچ بندے کو اللہ کی طرف رجوع کرنے کی ترغیب دیتی ہے۔ یہ سورہ اخلاص کو پڑھنا صرف زبان کا عمل نہیں بلکہ دل اور دماغ اور روح کا عمل ہے۔ جب کوئی اس سورت کو توجہ اور محبت سے پڑھتا ہے تو اس کا اثر براہ راست اس کے دل پر ہوتا ہے۔ اللہ کی محبت، یقین اور قرب کی روشنی اس کے اندر بھر جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو لوگ اس سورت کو اپناتے ہیں ان کی زندگی میں ایک خاص برکت اور نور نظر آتا ہے۔ یہ سورت اللہ کے صفات کا ایک ایسا جامع تعارف ہے جو بندے کے دل کو ہر قسم کے شک و شبہ سے پاک کر دیتا ہے۔ جو بھی اسے سمجھ کر پڑھتا ہے وہ جان لیتا ہے کہ اصل طاقت اور مدد اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اسی لیے وہ مخلوق کی محتاجی سے نکل کر اللہ پر بھروسہ کرنا سیکھتا ہے۔ یہی یقین انسان کی زندگی بدل دیتا ہے۔ یہ سورت انسان کے اندر اللہ کے ساتھ ایک خاص تعلق پیدا کرتی ہے۔ یہ تعلق ایسا ہوتا ہے جو دنیا کے بدلتے حالات سے متاثر نہیں ہوتا بلکہ حالات میں مضبوط رہتا ہے۔ جب بندہ اللہ کی بے نیازی اور قدرت کو سمجھ لیتا ہے تو وہ زندگی کے کسی بھی موڑ پر گھبراتا نہیں، کیونکہ اسے یقین ہوتا ہے کہ اس کا رب ہر حال میں اس کے ساتھ ہے۔ سورہ اخلاص اللہ کی ایسی شان کو بیان کرتی ہے جو ہر پریشانی کو ہلکا کر دیتی ہے۔ جو شخص اس کی حقیقت کو جان لیتا ہے اس کے دل میں ہر وقت اللہ کی محبت اور قربت کا احساس رہتا ہے۔ وہ جان لیتا ہے کہ دنیا کی ہر چیز عارضی ہے لیکن اللہ ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔ یہی سوچ انسان کو حقیقی خوشی اور سکون عطا کرتی ہے۔ یہ سورت محض دنیاوی فائدے کے لیے نہیں بلکہ سب سے بڑھ کر آخرت کی کامیابی کے لیے ہے۔ جو شخص سورہ اخلاص کو صرف دنیاوی فائدے کے لیے پڑھتا ہے وہ اس کے اصل مقصد سے محروم رہ جاتا ہے۔ یہ سورت اللہ کی معرفت، اس کی پہچان اور اس کی وحدانیت کو بیان کرتی ہے۔ جو بھی اسے سمجھ کر اور اخلاص کے ساتھ پڑھتا ہے وہ صرف دنیا نہیں بلکہ آخرت میں بھی کامیاب ہو جاتا ہے۔ یہ سورت ہمیں یاد دلاتی ہے کہ یہ دنیا فانی ہے، دولت ختم ہو جاتی ہے، عزت شہرت عارضی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیشہ باقی ہے۔ جو بھی اللہ کو پہچان کر اس کی عبادت کرتا ہے وہی اصل میں کامیاب ہے۔ اگر کوئی شخص سورہ اخلاص کے وظائف صرف دنیاوی فائدے کے لیے کرتا ہے لیکن اس کے دل میں آخرت کی طلب نہیں، اللہ کی محبت نہیں، تقوی نہیں، تو وہ صرف وقتی فائدہ پا سکتا ہے لیکن حقیقی کامیابی حاصل نہیں کر سکتا۔ یہ سورت جنت میں لے جانے والی سورت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص محبت سے سورہ اخلاص پڑھتا ہے اللہ بھی اس سے محبت کرتا ہے۔ سوچیں، اگر اللہ آپ سے محبت کرنے لگے تو آپ کو اور کیا چاہیے؟ دنیا کی دولت، عزت، شہرت سب فانی ہے لیکن اللہ کی محبت ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ اسی لیے جو بھی سورۃ اخلاص کو پڑھیں اسے صرف دنیا کے فائدے کے لیے نہ پڑھیں بلکہ اللہ کی رضا اور
آخرت کی کامیابی کے لیے پڑھیں۔ دنیا کی مشکلات آئیں گی لیکن اصل زندگی آخرت کی ہے۔ جو شخص دنیاوی خواہشات میں الجھ کر سورہ اخلاص کو محض ایک مسئلے کے حل کے لیے پڑھتا ہے وہ اس کی اصل برکت سے محروم رہ جاتا ہے۔ اگر آپ چاہتی ہیں کہ یہ سورت آپ کی دنیا بھی سنوار دے اور آخرت بھی، تو صرف اپنے مسائل کے حل کے لیے نہیں بلکہ اللہ کی رضا کے لیے پڑھیں۔ جب کوئی بندہ صرف اللہ کے لیے عمل کرتا ہے تو اللہ اس سے دنیا بھی نوازتا ہے اور آخرت میں بھی۔ یہ سورت اللہ کی وحدانیت کا اعلان ہے۔ جو بھی اسے سچے دل سے پڑھتا ہے وہ اپنے ایمان کو مضبوط کر لیتا ہے۔ یہی ایمان قیامت کے دن نجات دلائے گا۔ اگر آپ صرف دولت، صحت یا مسائل کے حل کے لیے اس سورت کو پڑھ رہے ہیں تو یہ سوچیں کہ آپ جو کچھ بھی ہیں وہ سب یہیں رہ جائے گا، لیکن اگر آپ اللہ کو مانگیں تو وہ ہمیشہ آپ کے لیے آپ کو عطا کر دے گا۔ یہ دنیا صرف ایک آزمائش ہے، اصل زندگی مرنے کے بعد شروع ہوتی ہے۔ اگر آپ چاہتی ہیں کہ قیامت کے دن آپ کی روشنی نصیب ہو، آپ کو اللہ کا قرب ملے، آپ جنت میں داخل ہوں، تو سورہ اخلاص کو محض دنیا کے فائدے کے لیے نہیں بلکہ اللہ کے رضا کے لیے پڑھیں۔ جو شخص صرف دنیا کے لیے عمل کرتا ہے وہ دنیا میں ہی رہ جاتا ہے، لیکن جو آخرت کے لیے کرتا ہے اللہ اسے دنیا میں بھی نوازتا ہے اور آخرت میں بھی۔ یاد رکھیں یہ سورت ہمیں دنیا سے بے نیاز کر کے اللہ سے جوڑنے کے لیے نازل ہوئی ہے۔ اگر ہم اسے صرف دنیاوی حاجتوں کے لیے پڑھیں گے اور آخرت کو بھول جائیں گے تو ہم اس کے اصل مقصد سے دور ہو جائیں گے۔ اس لیے جب بھی سورہ اخلاص پڑھیں اپنے دل میں یہ نیت رکھیں کہ یہ اللہ کے لیے ہے، صرف دنیا کے لیے نہیں بلکہ آخرت کی کامیابی کے لیے ہے۔ یہ سورت آپ کو اللہ کے قریب کر سکتی ہے، آپ کی آخرت سنوار سکتی ہے، آپ کو جنت میں لے جا سکتی ہے۔ دنیا تو کسی نہ کسی طریقے سے گزر جائے گی، لیکن آخرت میں کامیابی کے لیے ہمیں آج ہی سے نیت درست کرنی چاہیے۔ جب بھی سورہ اخلاص پڑھیں صرف یہ نہ سوچیں کہ مجھے رزق ملے، میرا قرض اتر جائے، میری مشکل حل ہو جائے، بلکہ یہ بھی سوچیں کہ یہ عمل اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر رہا ہے، تاکہ جب قیامت کے دن اس کے سامنے کھڑا ہوں تو وہ مجھ سے محبت کرے، مجھے اپنی رحمت میں جگہ دے، مجھے جنت میں داخل کرے۔ اللہ تعالی ہمیں سورہ اخلاص کو محض دنیا کے فائدے کے لیے نہیں بلکہ اپنے آخرت سنوارنے کے لیے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔